ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کارخانے کا مالک جو بہت ہی مغرور اور غصے والا تھا، وہ جب بھی کسی مزدور سے بات کرتا تو یا تو اسے ڈانٹنے کے لیے یا پھر کوئی ضروری معلومات مہیا کرنے کے لیے ہی بات کرتا تھا۔ سب مزدور اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ پھر ایک نیا مزدور مل میں آیا۔ اس نے جب مالک کے بارے میں یہ باتیں سنی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمیں مالک سے دوری نہیں بنا کر رکھنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس کی طبیعت میں ہنسی مذاق شامل نہ ہو، زیادہ بات کرنا مالک کو پسند نہ ہو۔ اس مزدور کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ اس مزدور نے اپنے بیٹے کی سالگرہ پر اپنے مالک کو بھی انوائٹ کیا، مگر مالک نہیں آیا۔ دوسرے دن مزدور مالک کے پاس گیا، دروازہ بجا کر اندر آنے کی اجازت لی اور بہت ہی خوش اخلاقی سے کہا، سر جی، کل آپ میرے بچے کی سالگرہ پر نہیں آئے، اس لیے میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ مالک نے سنجیدگی سے مزدور کو دیکھا اور بولا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تمہیں کچھ چاہیے ہو تو بولو اور ذرا جلدی کرو، مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ مزدور نے مالک کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، اگر آپ ویسا کر دیں جیسا میں چاہتا ہوں تو یہی میرے بیٹے کی سالگرہ کا تحفہ ہوگا۔ مالک حیران ہو گیا اور بولا، تم مجھے کیا دینا چاہتے ہو اور مجھ سے کروانا کیا چاہتے ہو؟ مزدور نے جیب سے 2 سفید رنگ کے ربن نکال کر مالک کو دے دیے۔ مالک نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مزدور نے کہا، یہ مجھے کسی نے دیے تھے جب میں دوسروں سے دور رہتا تھا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ ایک تمہارے لیے ہے، کیونکہ تم ایسے انسان ہو جو میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہو، اور یہ دوسرا ربن اس کے لیے ہے جو شخص تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو میں بھی یہ ایک ربن آپ کے لیے لایا ہوں اور دوسرا اس کے لیے ہے جس سے آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا پھر اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ربن آج ہی آپ اسے دیں۔ مزدور کی بات سن کر مالک کو ہنسی آ گئی، لیکن وہ سنجیدہ ہی رہا۔ اس نے مزدور کو ربن ہاتھ پر باندھنے کی اجازت دے دی۔ دوسرا ربن جب مزدور نے مالک کو دے دیا تو وہ سوچنے لگا کہ ایسا کون سا انسان ہے جسے وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، یہاں تک کہ کام کا وقت ختم ہو گیا اور وہ واپس گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے اپنے بیٹے کا خیال آیا، جسے وہ اپنی بیوی کے گزر جانے کے بعد مصروف ہونے کی وجہ سے بہت کم وقت دیتا تھا۔ جب بھی اس سے بات کرتا تو وہ یا تو نصیحت ہوتی یا پھر ڈانٹ ہوتی۔ اس نے گھر داخل ہوتے ہی وہ ربن جو اس کی کلائی پر تھا اتار دیا اور اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف چل پڑا جو بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ باپ نے دروازہ پر دستک دے کر اندر آنے کی اجازت لی۔ لڑکے نے دروازہ کھولا۔ اسے شدید حیرت ہوئی کہ اس کے والد صاحب نے اسے بلانے کی بجائے خود کمرے میں آنے کی زحمت کیوں کی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کی طرف دیکھ کر مزدور کی ساری بات دہرا دی، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بہت مصروف ہونے کی وجہ سے میں نے کبھی تمہیں ٹھیک سے وقت نہیں دیا، مجھے افسوس ہے۔ اپنی جیب سے دوسرا ربن نکال کر اس نے اپنے بیٹے کو دیا اور بولا، یہ ربن تم اس کلائی پر باندھ دینا جس کو تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ لڑکا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اپنے باپ کی کلائی پکڑی اور بولا، پاپا، میں آپ کو ہی باندھوں گا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے اور میں کچھ دنوں سے خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آپ کی چھوٹی سی بات نے مجھے جینے کی وجہ دے دی ہے۔ آئی لو یو پاپا۔ مل کے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دوسرے دن جب وہ مل میں گیا تو اس نے اسی مزدور کو بلایا۔ جیسے ہی مزدور کمرے میں داخل ہوا تو مالک کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مزدور نے مالک کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ مالک نے اس مزدور سے پوچھا کہ تمہیں کیا سوجی جو تم نے مجھے ربن دیا؟ مزدور نے مالک کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، صاحب جی، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، پھر جب میں نے آپ کے چہرے کی سختی دیکھی تو سمجھ گیا کہ سالوں سے آپ نے کسی سے محبت کا اظہار نہیں کیا، نہ آپ سے کسی نے اظہار کیا ہے۔ مالک، محبت کا اظہار انتہائی ضروری ہے۔
پیارے ناظرین، آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو محبت کرنا سکھا دیتا ہے تو کوئی محبت نبھانا سکھا دیتا ہے۔ اس لیے جسے آپ چاہتے ہیں ان سے اظہار محبت کرتے رہا کریں۔ اظہار محبت کے بعد آپ کی بہن، بیٹی، بیوی اور آپ کی اولاد کے آپ وہ مسائل سنیں گے جو وہ بیچارے کبھی آپ سے نہیں کہہ پائے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ اللہ نگہبان۔